اچھا سر، دوسرا خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ تو یہ کہ جو میں نے خان صاحب کے بارے میں ریڈنگ دی تھی وہ پہلے اب آپ دہرائے میں نے کیا کہا. چونکہ پروٹیکشن ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اور فریڈم ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آ کر بھی کوئی بہت بڑا ایسا پارٹ پلے کر دیں گے جس کی وجہ سے انہیں کوئی ایڈوانٹیج ہو. اور یہ بات کیسز اوپن ہو. جو خاتون اول ہیں ان کا اپنا جو پہلا شوہر وہ ان کے بیٹا ان کی بیٹی عمران خان خود اس وقت زیر عتاب ہیں. یہاں پر ان کے تویز کیوں نہیں کام کر. یہ جو نون لیگ والے ہیں مریم نواز ہیں شہباز شریف ہیں ان کو اب ارنڈ سٹیٹس نہیں مل رہا. سر تین بڑی پارٹیاں ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کس کو اقتدار میں دیکھ؟ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین آج ہم موجود ہیں معظم خان صاحب کے ساتھ. کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، معروف شخصیت ہے. ماشاءاللہ سے 5 کتابیں لکھ چکے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ یہ 5 کتابیں میرے پاس ہیں ان کی. آسٹروپامسٹ، آسٹرالوجی پر فلسفہ، اور یہ بھی، اور ایک اور رہ گئی. اچھا. اور ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل لیول پہ ڈگری یافتہ ہیں. پامسٹری پہ ان کی کافی گرپ ہے. آج ہم ان سے پوچھنے آئے ہیں کہ جی پاکستان کا سیاسی مستقبل کیسا ہے. میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب نہیں آ رہے، خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے، خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، پی ٹی آئی رہے گی، نون لیگ کہاں جائے گی، زرداری صاحب کا کیا فیوچر ہے، اور ڈالر کہاں جانے والا ہے، کہاں کہاں تک کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. آج انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. سر سب سے پہلے تو آج کل سب سے بڑی جو خبر چل رہی ہے نا، وہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ان کے سٹارز کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا چل رہا ہے، ٹریول ہے یا نہیں ہے. ویسے ٹریول کر کے وہ سعودیہ تو پہنچ گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو ان کی جو ایکٹیو پالیٹکس تھی اس میں ان کا رول ختم ہو چکا. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ٹریول کرنے کے لیے جو اس وقت آ رہے ہیں انہوں نے مہینہ چوز کیا ہے وچ از اکتوبر، جب ہم اس وقت اکتوبر سے گزر رہے ہیں. 21 اکتوبر. ہاں، اور سمپل یہ بات بھی یاد رہے کہ 22 اکتوبر تک حالات بالکل ہی عجیب و غریب ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بڑا آسانی سے پولیٹیکلی لینڈ کر جائیں گے اور پھر جا کر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے انہوں نے یہ 21 اکتوبر اس لیے چنی ہے کہ اس وقت سن موو کر کے نیکسٹ ڈے جا کر اسکارپیو میں آئے گا. اسکارپیو کا لارڈ مارس از ڈائریکٹلی کنسرن ود دا فورسز. تو آئی تھنک ان کو پروٹیکشن ہوگی فورسز کی، یہ بات یاد رہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چانس لینے کی کوشش کیا. لیکن چونکہ پروٹیکشن ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے اور فریڈم ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آ کر بھی کوئی بہت بڑا ایسا پارٹ پلے کر دیں گے جس کی وجہ سے انہیں کوئی ایڈوانٹیج ہو. اور یہ بات سر کیسز اوپن ہوں گے. سن لیں، دو باتیں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اسٹرالوجر معظم خان. اس پر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں مریم نواز ہیں شہباز شریف ہیں ان کو اب ارنڈ سٹیٹس نہیں ملنا. ارنڈ سٹیٹس ہوتا ہے کہ آپ ووٹ جیت کر آئے. ان کو جس میں کہتے ہیں نا گیون سٹیٹس مل سکتا ہے. شارٹ کٹ. شارٹ کٹ گیون سٹیٹس، وہ آپ اس کو اپنے انداز میں سمجھ گیا میں. تو ان کو گیون سٹیٹس ملے گا، ارنڈ سٹیٹس نہیں ہوگا. ارنڈ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ عمران خان سے ووٹ جیت کر آدمی آئے اور آ کر اس نے پھر جیتا، تو یہ نہیں ہوگا. یہ دیٹ ول بی اے گیون سٹیٹس. اچھا وہ اسٹیٹس پتہ نہیں وہ اسٹیٹس ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. بڑا مشکل ہو جائے گا ان کو سٹیٹس ملنا. بڑی باتیں ہیں، ابھی اتنا آسان نہیں ہے. پلانیٹری کنڈیشن اس وقت کوئی بہت فیوریبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیٹن جو ہے وہ پائسس میں ہے، جوپیٹر ٹورس میں ہے، راہو جو ہے وہ ایریز میں ہے. تو یہ تین میجر جو پلانٹس ہیں یہ ان میں سے سارے چھوٹے پلانٹس ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں. تو بڑی آسانی سے ان کو ایڈوانٹیجز اور لیگل ایڈوانٹیجز نہیں ہونے لگے. اچھا سر، دوسرا خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ تو یہ کہ جو میں نے خان صاحب کے بارے میں ریڈنگ دی تھی وہ پہلے اب آپ دہرائے میں نے کیا کہا تھا. آپ نے کہا تھا باہر آئیں گے تو ان کو پارٹی پوزیشن نہیں، پارٹی میں نہیں ہوگا. دیکھی ہوگی ویڈیو میری بڑی مشہور ہوئی، وائرل بھی ہوئی. میں نے یہ کہا تھا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی جو ایک جینون پولیٹیکل کریئر تھا، جو اسٹرینگس تھی وہ اوور ہو گئی. اب انہیں کسی نہ کسی کمپرومائز کے طریقے سے، آپ اسے ڈیل کہہ لیں، آپ اسے ہیلپ کہہ لیں، آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی دوائی لینے کے لیے جانے والے ہیں، اس طرح کا کوئی فکر آپ گھڑ لیں اپنی طرف سے. ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے. ابھی تک نہیں ہے. یہ 1.5 سال پہلے بھی نہیں تھی جب وہ پکڑے گئے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا، تب بھی نہیں تھی. لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی سسٹم نکل آئے گا کہ ان کو پاکستان سے نکلنا پڑے گا ہی. اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی. تو سر وہ پیرنی کے دم درود کام نہیں آ رہے. دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے بات، میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں، برا نہ منائیے گا. کیا سعودی عرب میں
کسی قسم کا کوئی پیر خانہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا کوئی پیر خانہ ہے؟ نہیں. قادریہ فلاں یہ وہ سب. تو یہ سب یہ ڈھونگ جو ہیں ان سے تقدیریں نہیں بدلتی. تقدیر بدلنا اللہ کا کام ہے. انسان اپنی عقل سے جو فیصلے کرتا ہے وہ اپنی الگ چیزیں ہیں، لیکن الٹیمیٹ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہونا ہے. اگر اب میں خود یا آپ یا میں یا کوئی اور کسی بھی ایک معاملے پر اگر خود سے کسی کی تقدیر تبدیل کر سکے تو نعوذ باللہ کیا اللہ کی ضرورت ہے؟ بالکل. ایسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے. یہ جو پیری فقیری اور یہ میں یوں کر دوں گا محبوب آپ کے قدموں میں یہ پتھر پہن لیں آپ پر بندش ہو گئی، یہ ساری بکواس بازی جو ہے اس سے قطعی طور پر دور رہیں اور ان سے بالکل تقدیریں نہیں بدلتی. دیکھیں اب جو خاتون اول ہیں ان کا اپنا جو پہلا شوہر وہ ان کے بیٹا ان کی بیٹی عمران خان خود اس وقت زیر عتاب ہیں. یہاں پر ان کے تویز کیوں نہیں کام کر رہے؟ کرنا چاہیے نا. بالکل کوئی تویز کام نہیں تو کرتا. پھر کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ سارا اس کا ڈھونگ ہے. ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے جس سے لوگ الجھ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو دنیا کا سب سے بڑا جادو کس ملک میں ہوتا ہے؟ کسی ملک میں جادو نہیں ہوتا. بنگالی بابا جو میں کو 20 دفعہ انڈیا گیا ہوں، 19-20 دفعہ شری لنکا گیا ہوں، 2 دفعہ بنگال گیا ہوں جادو سیکھنے کے لیے. میں دیکھیں صحیح یہ جادو ہوتا کیا ہے. کوئی جادو شادو نہیں ہے. پھر میں نے جب ان ساری چیزوں کی حقیقت جانی پھر میں نیپال گیا تھا. یہ جو اس کی ڈگری اپنے ٹنگی ہوئی پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اسٹرالوجی کی ڈگری ہے. وہاں سے پھر میں نے یہ ڈگری لی. یہ 3 سال کا ڈپلوما تھا جس کا میں نے ایگزام پاس کیا اور فرسٹ کلاس میں اس کو پھر میں نے پاس کیا. تو اس لیے کوئی جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر جادو کیا ہے غور سے سنیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. اچھا سر ایک اور چیز ہے کہ خان صاحب اب فائنل بتا دیں کہ باہر آئیں گے یا باہر جائیں گے. کیا اس کا آپ کا تو یہی کہنا ہے نا کہ باہر آئیں گے، مگر کن شرائط پہ اور کتنی ڈیٹ کون سی ڈیٹ تک آ سکتے ہیں؟ سٹارز کیا کہتے ہیں؟ اس میں 2-3 مہینے لگیں گے، مگر یہ جو فائنل ہوگا ان کا اکتوبر تک یعنی کہ 21 اکتوبر تک یہ فائنل ہو گیا ہوگا کہ یہ پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں یا انہیں آزاد کر رہے ہیں یا ان کے کیسز معاف کر دیے یا انہیں کسی طریقے سے فریڈم دے کر، لیکن یہ پاکستان میں ٹکیں گے نہیں. میاں صاحب کے آنے کی کون سی ڈیٹ دیتے ہیں؟ وہی تو انہوں نے دی 21 وہ اس لیے کہ اسکارپیو میں اس وقت آ جائے گا نا سن، تو صرف فورسز سے تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. سمپل. اچھا اب کیا دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو آگے دیکھتے ہیں یا میاں صاحب کو آگے دیکھتے ہیں؟ پتہ چلا ہے شہباز شریف صاحب آگے ہیں، میاں صاحب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں میری ریڈنگس تھوڑی سی مختلف ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کا جو ایک ٹرو جینوئن پولیٹیکل کریئر ہے وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا. تو آئی تھنک کہ جو چیزیں نواز شریف صاحب کو ٹرانسفر ہوں وہ کسی طریقے سے مریم کو مل جائیں تو دیٹ کین بی دا گیم کین بی پلیڈ ایٹ دیٹ لاسٹ مومنٹ. یعنی کہ جو میاں صاحب کے پاس آنی ہے، بڑے میاں صاحب کے پاس آنی ہے، وہ کنورٹ ہو جائیں ادھر. ہاں ادھر ہو جائیں. یہ آپ دیکھیے گا بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ابھی یہ. اور سر مفاہمت کے بادشاہ کس کے ساتھ ملیں گے، کس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی؟ مفاہمت کے بادشاہ ہمیشہ ویسے ہی جیسے پہلے ویسے چلتے رہیں گے. زرداری صاحب کا کیا دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنا سکیں گے بلاول کو؟ مشکل ہوگا، وہ وزیر اعظم نہیں بننے کے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سال جو ہے وچ از 2023 یہ ان کی ہیلتھ کے لیے، زرداری صاحب کی ہیلتھ کے لیے کوئی بہت اچھا سال نہیں ہے. تو اس میں ان کو ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، مگر اگر وہ یہ سمجھیں کہ 2023-24 میں وہ کسی بھی اینڈ پر آ کر بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیں گے یہ نہیں ہوگا. سر 3 بڑی پارٹیاں ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کس کو اقتدار میں دیکھ رہے ہیں آگے؟ کوئی تینوں میں سے کوئی اقتدار میں نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کھچڑی پکے گی کوئی ایسی جس میں کوئی بھی اکثریت نہ ہو. لنگر بٹے گا، سب میں بٹے گا. سب میں بٹے گا. اب دیکھیے گا، دیکھیے اگر یہ کوئی بھی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان نہیں ہوگا. تو یہ وہ جو ووٹ بینک ہے وہ اتنا کوئی چھوٹا ووٹ بینک نہیں کہ سے کوئی بھی آئے اور آ کر اسے سوالو کر لے، ہضم کر لے. ہر بندہ اپنی حصے کا لوٹے گا تو پاکستان کا بچے گا کیا؟ نہیں وہ یہی ہے نا، یہی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ آج کے بعد جب بھی جو گورنمنٹ بنے گی وہ ایک انڈر شیڈو بنے گی، اور شیڈو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چھتری کس کی ہے، تو ان کے انڈر ہی یہ سارے رہیں گے. لاسٹ کویسچن نہیں، سیکنڈ لاسٹ کویسچن، چیف جسٹس صاحب. چیف جسٹس صاحب کیونکہ اس وقت جوپیٹر جو ہے وہ اس میں ہے. جی جسٹس ہوتا ہے وین یو سی دا جسٹس از ہیڈ بائی جوپیٹر. سیٹرن ان پائسز ود گڈ جوپیٹر. تو ایسے قانون بنیں گے بار بار جن کی وجہ سے ملکی سلامتی میں بہتری آئے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ ایسا رول پلے کر جائیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں بہتری نظر آئے، آپ کو قانونی طور پر واضح بہتری نظر آئے.
वैसे इन्होंने थोड़े ही अरसे में काफ़ी केसेस इन्होंने कवर कर लिए हैं, और एक अगर हफ्ते में अगर 224 अगर केसेस। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि 2023 एहतसाब का साल होगा, मेरी उसमें रीडिंग है कि 2023 एहतसाब का साल। और बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, जी एहतसाब तो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, जब भी कभी हुआ है तो पॉलिटिशियंस का ही हुआ है, ना जजेस में आए हैं, ना जनरल्स उसमें आए हैं, ना आर्मी के बंदे आए, ना कोई और है। तो इस वक्त क्या सारे के सारे पॉलिटिशियंस ही अंदर हैं इस वक्त? हर वो शोबा, हर एंड पे, वो कता नज़र कि वो सोल्जर है, पॉलिटिकल है, आर्मी का है, कोई भी है, कहीं भी है, सारे एक ही लाइन में लगे हुए हैं और सारों पर इस वक्त वो एहतसाब हो रहा ना। तो इसलिए ये एहतसाब होगा। इलेक्शन का हॉरोस्कोप क्या कहता है? इलेक्शन वही आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने पाकिस्तान का हर उसको बड़ी दफ़ा बनाया, बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है। पाकिस्तान में हमेशा जो एक पावर है उसने पावर रहना ही, आप कुछ भी कर ले, इधर हो जाए उधर हो जाए, उलट जाएं पलट जाएं, ऐसे रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौज़म खान साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि जी पीटीआई ख़त्म नहीं हो रही, खान साहब का कुछ और सीन चलने वाला है कि खान साहब बाहर जाने वाले हैं। मियाँ साहब आएंगे मगर पोजीशन वो वाली नहीं होगी। जरदारी साहब की हेल्थ का थोड़ा सा मसला है। बिलावल साहब जौन सा है, शायद हो सकता है कि वो सिंध अपने पास ही रखें जरदारी साहब। मिली जुली हुकूमत जैसे बनेगी, पाकिस्तान बटेगा और सब में बटेगा पाकिस्तान बटेगा और सब में ही बटेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।